أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ مانے تمہاری بات؟ اور ان میں ایک فرقہ تھا، کن میں؟ بنی اسرائیل. اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنتا تھا اللہ کا کلام، پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر، اور وہ جانتے تھے. اور جب وہ ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے پاس یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا اللہ نے تم پر تاکہ جھٹلائے تم کو، اس سے تمہارے رب کے آگے کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ اور بعض ان میں بے پڑے ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات. سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ لیوے اس پر تھوڑا سا مال. سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے. تفسیر قرآن کا یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں سلسلہ کلام اور جو تسلسل چل رہا ہے وہ آپ کے مستحضر ہوگا. بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات کیے تھے اس کا تذکرہ چل رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کی جو شرارتیں، جو خباثتیں، اور نبی کے ساتھ، وقت کے برگزیدہ پیغمبر کے ساتھ ان کی جو زبان درازیہ تھی، ان کی جو حکم عدولیہ تھی، اور وہ جس طریقے سے نافرمانیاں کیا کرتے تھے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ ساری حرکتوں کی وجہ سے گزشتہ رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ان ساری حرکتوں کا نتیجہ اور اس کا آؤٹ پٹ یہ نکلا کہ ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے. اور کیسے سخت ہو گئے؟ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے. بلکہ پتھر تو بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں نکل جاتی، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے اپنی جگہ چھوڑ دیتے. لیکن یہ بدبخت ایسے شقی ہو گئے ہیں اور ایسے سخت دل ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اب کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اب تک گزشتہ 2 رکوع سے براہ راست تخاطب تھا بنی اسرائیل سے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یا بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ براہ راست بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیا. اے بنی اسرائیل یاد کرو فلاں نعمت. اب یہاں سے جو انداز کلام ہے وہ بدل رہا ہے، اور خطاب ہے مسلمانوں سے. کس سے خطاب ہے؟ اہل ایمان سے. خطاب مسلمانوں سے ہے، لیکن موضوع وہی بنی اسرائیل ہی کا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ایمان والو مسلمانوں، کہ تمہیں جو ہے یہ سارا سننے کے بعد کہ یہ ایسی خباثت کرتے تھے، ایسی نافرمانی کرتے تھے، ایسا ناشکراپن کرتے تھے، ان کے دل پتھر ہو گئے تھے، یہ سب سننے کے بعد بھی اب تم کو لگتا ہے کہ یہ ایمان لائیں گے تم پر؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد، کہ اتنا سننے کے بعد بھی تم کو لگتا ہے ایمان نہیں لائیں گے. حالانکہ ان میں سے تو بعض ایسے بھی لوگ تھے جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے. یہ بھی تم سن چکے ہو کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا اور پھر اس میں تحریف کر دی. اس کو سمجھنے کے بعد، ایسا نہیں ہے کہ سمجھ نہیں سکے تو اس لیے کچھ بدل دیا. یہ کب کی بات ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ
فرعون کے ظلم سے بچ کر جب یہ لوگ صحرائے سینا میں آ گئے، وادی تہ میں رکے ہوئے ہیں، اب ان کو ایک نیا نظام زندگی دیا جانے والا ہے اور ایک نئی کتاب ہدایت ان کو دی جانے والی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور کچھ نسخے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے وہ لے کر آ گئے۔ قوم نے انکار کر دیا کہ ہم کیسے مانیں کہ آپ نے اللہ کی طرف سے لایا اور اللہ ہی نہیں دیا ہے، یہ تو آپ آ کے بولے نا، ہم کیسے یقین کریں؟ ہے کچھ ثبوت ہے؟ ثبوت ہونا، بغیر ثبوت کے بعد نہیں مانی۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے جو چیدہ قسم کے قابل ترین لوگ تھے 70 لوگوں کو جمع کیا۔ کتنے لوگوں؟ اور ان کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے۔ یہ سب آپ سن چکے ہیں۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ان سے کلام کیا گیا، آواز آئی کہ یہ کتاب توریت ہماری طرف سے ہے، ہم نے موسیٰ کو دی ہے اور اس میں یہ سارے احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا۔ انہوں نے سن لیے اور وہاں سے آنے کے بعد کیا کیے؟ وہاں سے آنے کے بعد سن تو لیے صحیح سے، اور اللہ تعالیٰ یہاں قرآن میں فرما رہے ہیں من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد آ کر کیا بولے اللہ تعالیٰ نے؟ ہاں آواز تو آئی تھی ہم کو، اب وہ کس کی تھی یہ نہیں معلوم، بہرحال آواز آئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، جتنے پہ عمل ہو سکتا ہے اتنے پہ کر لینا، زیادہ ٹینشن لینے کا نہیں۔ کیا کرنے کا؟ زیادہ ٹینشن نہیں لینا، جتنے پہ عمل ہوا اتنے پہ۔ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا، یہ آ کے تحریف کر۔ تو ایسی حرکتیں کرنے کے بعد اب آپ کو لگتا ہے ایمان لائیں؟ نہیں لائیں، کبھی بھی نہیں لائیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ بات کو جانتے تھے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اب جو ہے، اب جس بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے یہ کس کے بارے میں؟ اب تک جو بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی، ان کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے ان کے آبا و اجداد کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اب یہاں سے جو تذکرہ ہے یہ تذکرہ کس کا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے یہودی تھے، بنی اسرائیل تھے، اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ لوگ، یہ یہودی جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئیں۔ جیسے منافق تھے نا مدینے میں، مکے میں تو منافق نہیں تھے، مدینے میں کچھ منافق تھے، عبداللہ ابن ابی وغیرہ اور اس کے ہم نوا جو تھے، تو ایسے ہی کچھ یہودی بھی تھے، سیدھے سادھے بہت سارے ایمان لے کر آ گئے تھے۔ تو جب ایمان والوں سے، اوس اور خزرج والوں سے ملتے تو بولتے ہاں بھائی ہم بھی ایمان لے آئے۔ لیکن وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لیکن جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو کیا بولتے ہیں؟ اچھا کیا کام کر رہے ہو یار، بولے یار تماشا بنا دیا تم نے، جو باتیں اللہ نے توریت میں ہم کو بولی بھی ہے ان کو کہیں کو بتا رہے تم، کل کو آ کے حجت کرنے کی۔ یہ انداز رہتا تھا۔ کیا رہتا تھا؟ کیوں بتا رہے ان کو؟ کہ توریت میں بتایا گیا ہے کہ ایک پیغمبر آئیں گے اور ان کا قد ایسا ہو گیا کہ وہ میانہ قد کے ہوں گے، ان کی آنکھیں سیاہ ہوگی، ان کے بال گھنگریالے ہوں گے، ان کا کلر جو ہے گندمی ہوگا۔ توریت میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حتیٰ کہ حلیہ مبارک بھی ذکر تھا اور وہ جانتے تھے۔ اور انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو دیکھنے کے بعد جو ہے پہلی نظر میں، بلکہ اچٹتی ہوئی نظر میں وہ لوگ پہچان گئے تھے کہ ہاں یہی وہ نبی ہے جن کی علامتیں، جن کی نشانیاں توریت میں موجود ہے۔ لیکن کیا کہتے تھے؟ ارے بھائی بتاؤ مت یار، تم بتا دیں گے بعد میں مسئلہ ہو جاتا، حجت اپنے پہ پڑ دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ بھائی تم کو معلوم تھا، تم بولتے تھے اور ایمان نہیں لایا۔ اپن بولیں گے نہیں تو اللہ پکڑیں گے نہیں۔ اب اتنی بات موٹی ان کے دماغ میں یہ نہیں آتی تھی کہ بھئی ایک علم تمہارے پاس ہے، تم نہیں بتا رہے اور خود بھی چھپا رہے اور ایمان نہیں لا رہے، اس پر پکڑنی ہوگی، اس پر پکڑنی ہوگی۔ لیکن وہ بات ذہن بھی نہیں آتی۔ ان کو ڈر کس بات کا رہتا تھا؟ نہ رہے باس نہ بجے باس، بتاؤ مت، پکڑے بھی نہیں جائیں گے۔ ارے بھائی نہیں بتانے کا گناہ نہیں ملے گا، اس لیے بولتے جب بدھی ماری جاتی نا عقل ماری بات، تو موٹی موٹی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، موٹی سے موٹی نہیں سمجھ میں آتی، تو عقل ماری گئی تھی۔ تو بولتے تھے بتاؤ مت، نہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس اپن پکڑ میں آ جائیں گے کہ تم بتاتے بھی تھے، تم کو معلوم بھی تھا، ایمان نہیں لاتے ایسا۔ تو ایسی موٹی عقل کے
جو اللہ نے ظاہر کیا تم پر تاکہ جھٹلائے تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے، کیا تم نہیں جانتے؟ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، انہیں پتہ نہیں ہے کہ بھئی تم ٹھیک ہے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چھپی اور کھلی سب باتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے آگے کوئی بات چھپی نہیں، ہر بات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور پھر ان میں سے یہودیوں کی کچھ صفتیں بتائی جا رہی ہیں، ان میں کچھ طبقے ہیں، کچھ بہت پڑھے لکھے ہیں، کچھ جو ہے تو سیاسی بصیرت کے حامل ہیں، تو کچھ کم پڑھے لکھے جاہل لوگ بھی تھے۔ تو اب ان کے یہ پڑھے لکھوں کا حال تھا جو سن رہے نا ابھی تک، ان میں لیکن جاہل بھی کچھ کم نہیں تھے۔ ان کے جو جاہل تھے بغیر پڑھے لکھے وہ بھی کچھ کم نہیں تھے، بس وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے تھے۔ کون سی دنیا میں رہتے تھے؟ جن کو زیادہ علم نہیں رہتا نا تو وہ خوابوں کی دنیا کی سیر کرتے۔ کہاں کی سیر کرتے؟ خوابوں کی دنیا کی۔ تو ان کے جو جاہل قسم کے یہودی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، جو وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے تھے۔ تو ان کے خواب کیسے رہتے تھے، کیا کرتے تھے وہ؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، بعض ان میں تو ایسے بے پڑھے یہودی بھی تھے جو صرف جو ہے جھوٹی آرزوؤں کے اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ اور جھوٹی آرزویں کیسی تھی ان کے پاس؟ ارے بھائی اپن یہودی ہے، کون ہے اپن؟ یہودی ہے، مطلب یہ کہ نبیوں کی اولاد ہے، اپن کس کی اولاد ہے؟ جہنم میں اپن جا ہی نہیں سکتے۔ ارے بھائی کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ جو جاہل قسم کے تھے نا، بڑے بغیر پڑھے لکھے، ان کا خیال کیوں نہیں جائیں گے جہنم میں؟ اس لیے نہیں جائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہر ایک کو دیکھیں گے، جس کی بھی ختنہ ہونے والی رہیں گی اس کو جو ہے تو جہنم سے باہر کر دیں۔ کیا کریں گے؟ جس کی بھی ختنہ ہونے والی رہی اس کو جہنم سے باہر کر دیں۔ یہودی بھی ختنہ کرتے، معلوم ہے نا؟ دنیا میں کون کون ختنہ کرتے؟ صرف مسلمان نہیں ہیں، ختنہ کرنے والے یہودی بھی ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا بغیر پڑھے لکھے یہودیوں کہ جہنم میں اپن جائیں گے نہیں، اور اگر گئے بھی تو کوئی ٹینشن کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر جہنم کے دروازے پہ کھڑے رہیں گے، اور کھڑے رہنے کے بعد جو بھی مختون رہے گا جس کی ختنہ ہو چکی ہوگی اس کو جو ہے تو جہنم سے دور کر دیں۔ پھر کچھ تھوڑے سنجیدہ بغیر پڑھے لکھے لیکن کسی قدر تھوڑے سنجیدہ ہے، تو ان کا گمان کیسا تھا؟ ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں ہے، جہنم میں جائیں گے بھی تو کیا اپن یہودی ہے بھائی، ڈرنے کا نہیں۔ جہنم میں جائیں گے کتنے دن جلیں گے اپن؟ صرف اتنے دن جلیں گے جتنے دن اپنے باپ دادا نے بچڑے کی پوجا کی، اس سے زیادہ ایک دن بھی ہم جلنے والے نہیں، اس سے زیادہ ایک دن بھی ہم جہنم میں جلیں گے نہیں۔ یہ کون بولتے تھے؟ یہ بغیر پڑھے لکھے۔ آج بھی ہمارے پاس جو بغیر پڑھا لکھا طبقہ رہتا ہے ان کی ذہنیت اور مینٹلٹی ایسی ہی جو ہے تو خرافات پہ چلتے رہ رہی ہے، ابھی بھی ہوتے رہتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں کچھ بسا ہوا رہتا ہے۔ مگر بہرحال اب تو بھی اللہ کا کرم ہے، ہمارے اس علاقے میں بہت جو ہے اصلاح ہو گئی ہے، ورنہ زیادہ دور کی بات کہنے کے لیے کریں۔ اب آپ دیکھ لیجئے جو مٹی کا شیر بنا ہوا ہے اپنے پاس، اس مٹی کے شیر کے حوالے سے ہی کتنی باتیں جو ہے ذہنوں میں تھی بڑے بوڑھے لوگوں کے۔ علم نہیں تھا نا، علم نہیں رہا تو دوسری چیزیں ذہن میں جگہ بنا دیتی، اور اگر علم رہا تو دوسری باتیں سب ختم ہو جاتی۔ جاء الحق وزهق الباطل، جب صحیح بات آتی ہے تو غلط بات کو ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ صحیح بات کے آگے غلط ٹک سکتا ہے کیا؟ نہیں ٹکتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، باطل کو جو ہے ختم ہونا ہی، وہ پنپ نہیں سکتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو پاش ہونا۔ تو یہ ان کی آرزویں رہتی تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ لیوے اس پر تھوڑا سا مال۔ کیا ہوتا تھا اس میں جو پڑھے لکھے تھے، جو ان کے پریسٹ تھے، جو راہب تھے ان کے یہودیوں کے، تو ایسا ضمیر فروش ہو گئے تھے کہ ہر دین کے کام کے لیے اجرت لینا، پیسے لینا، اجرت الگ چیز ہے، لیکن ہر دین کے کام کے لیے جو خدمت خلق کے حوالے سے بھی ہو سکتی تھی یا مسائل بتانے کے حوالے سے، اس کو وہ لوگ کیش کرتے تھے۔ اور کیش کیسے کرتے تھے؟ مثال کے طور پہ مان لیجئے کسی نے زنا کر دی، اب وہ زنا کا مرتکب ہوا تو توریت میں بھی جو شادی شدہ زانی ہے، اگر کسی شادی شدہ نے زنا کر لیا تو توریت میں اس کی سزا سنگسار کرنا لکھی ہوئی ہے۔ توریت میں کیا ہے اس کی سزا؟ سنگسار کرنا ہے۔ سنگسار سمجھتا ہے؟ کسی ایک گڑھے میں جو ہے اس کو کمر تک گاڑ دیتے اور
کمر کے اوپر کا حصہ کھلا رکھ کے، یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا کسی سے باندھ کر اس کو جو ہے سنگ باری کے ذریعے پتھر پھینک کر، پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسلامی شریعت بھی یہی ہے برائے۔ تو وہ لوگ کرتے کیا تھے کہ معاشرے کا اگر اچھا آدمی ہے، اسٹیٹس والا ہے، تو وہ آ کر جو ہے، حضرت مسئلہ بتا دینا، یہ ہدیہ نذرانہ تھوڑا رکھ لیجئے، کام آئے گا بچوں کے، میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں، بچوں کے کام آئے گا۔ اچھا، حضرت کیا کرتے تھے پھر؟ حضرت جو ہے پھر وہ جو آیتیں تھی توریت کی، اس کے اندر تعویلات توڑ مروڑ، اور اس کو ایسے پیش کر دیتے تھے کہ انہوں نے سنگسار کی سزا کو اس طریقے سے تعویلات کے ذریعے ختم کرتے کرتے یہاں تک لے کر آ گئے تھے کہ زانی کی سزا یہ ہے کہ اس کو گدھے پر بٹھایا جائے، منہ اس کا کالا کیا جائے اور اس کو پورے شہر کی گردش کروا دی جائے، بس ہو گیا ختم۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ کیا کرتے ہیں کرسچن؟ پادری کے پاس سنڈے ٹو سنڈے جو چرچ کے اندر جو ان کے پریئرس ہوتے ہیں کرسچن لوگوں کے، تو وہاں پر ہر آدمی جو پادری ہوتا ہے، پریسٹ ہوتا ہے، فادر جس کو کہتے ہیں لوگ، وہ فادر کے پاس جا کے کنفیشن کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کنفیشن میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اقبال جرم کو کہتے ہیں۔ فادر کے پاس جا کر اقبال جرم کرتے، وہ جو ہے فادر، وہ ایک بتاشا اس کی زبان پر رکھتا اور سر پہ تھوڑا سا ہاتھ رکھتا کہ پورا ڈیلیٹ کا بٹن دب جاتا، جتنا بھی اس نے کیا ڈیلیٹ بٹن دب گیا تو کیا ہوتا؟ فائل ڈیلیٹ ہو جاتی۔ مگر اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پیچھے جو ہے تو فائل کس میں رہتی؟ ریسائیکل بن میں موجود رہتی، اللہ تعالیٰ کے ریسائیکل بن میں موجود ہے۔ یہ فادر کو نہیں معلوم ہے، شاید ریسائیکل بن میں موجود رہتی نا، بعد میں ریسٹور کر سکتے کہ نہیں؟ جو فائل ڈیلیٹ ہو گئی کمپیوٹر سے اس کو ریسٹور کرتے، ریسٹور کرنے کا بہت سمپل آسان طریقہ رہتا ہے، رائٹ کلک کرے، ریسٹور کر دیے، ختم، پھر جیسی کی ویسی فائل موجود رہتی۔ تو اللہ کا نظام تو کیا ہے نا، اللہ اپنے نظام سے برابر نکالے گا، لیکن ان لوگوں کے ہاں آج بھی ایسا ہی، تو یہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے۔ دیکھیں مجھے یہ بتائیے کہ آج کے دور میں بھی یہ تحریف کیا ہم لوگوں میں نہیں آئی؟ میں پرسوں کی بات ہے، بغیر مبالغے کے کہہ رہا ہوں، 2 یا 3 دن ہوئے میں ایک صاحب کی کلپ دیکھ رہا تھا، نام بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو، حیدرآباد کے جو ہے نا کامیڈین انداز میں جو بات کرتے ہیں، احمد پاشا قادری، کیا ہے نا، احمد نقشبندی، تو وہ بہت مذاقیہ انداز میں انہیں بات کر رہے ہیں، شرک کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ارے بازو والا بولا میرے کو، بازو والا پہچانتے، ایسا کر رہا ہوں، بازو والا بولے تو اپنے لوگوں کو جو ان کے حساب سے جو بریلوی مکتب فکر کے نظریے کے نہیں، اس کو بازو والا، تو بولے بازو والا بول رہا، بولے تم مشرک ہے۔ میں نے بولا بولے کیوں مشرک ہے؟ اب وہ اس کا انداز ہے جو بھی ہے، تو بولے تم قبروں پر سجدہ کرتے۔ اب انہیں بول رہا، میں نے بولا بولے میں کوئی ہمارا جو ہے بندہ قبروں کو سجدہ نہیں کرتا، اگر تم کو یقین نہیں آ رہا تو بولے اپن حسین ساگر کی درگاہ پہ جا کے کل صبح فجر کی نماز پڑھ کے چلے جائیں گے۔ بولے وہ صاحب جو مجھ سے بحث کر رہے، بولے انہوں آ گئے میرے ساتھ، ہم لوگ نماز پڑھے فجر کی اور چلے گئے بولے درگاہ دیکھنے کے لیے، اور میں پورا کلپ سناؤں، اور بعد میں بدن پر آخر میں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہ مجمع جو ہے اس کی ظرافت کی وجہ سے، ظرافت کیا بلکہ اس کے بھونڈے پن کی وجہ سے کھلکھلا کر ہنس رہا ہے، اور آخر میں مجھ پر بدن پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ صبح میں نکلے، نماز پڑھ کے درگاہ پہ پہنچے، اب جیسے ہی درگاہ میں جائے تو کیا دیکھے، بولے سامنے اپنا ایک بندہ بولے سیدھا آیا، سجدہ کر لیا، دوسرا آیا انہیں سیدھا تو بولے سو گیا، تیسرا آیا اور اس نے بولے چادر پہ سے کپڑا اٹھایا اور سیدھا اندر جو ہے تو گردن رگڑنا شروع کر دیا، پیشانی۔ اب وہ سامنے والے بازو والے نے میرے کو بولا بولے دیکھو شرک، میں نے بولا بولے ابے حولے یہ شرک نہیں ہے، تو بولے پھر کیا ہے؟ تو میں نے اس کو یہ بولا، انہیں بول رہا ہے، میں نے اس کو یہ بولا یہ سجدہ نہیں ہے، دیکھو سجدہ سر کی آنکھ سے دکھ رہا ہے، یہ حضرت کے قدم بوسی کر رہا ہے، حضرت کے قدم کو چوم رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایسا ہے تحریف۔ آج ہم اس تحریف سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تذکرہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے،
بلکہ ان کی تاریخ کو پڑھیے۔ میں نے یہ بھی درخواست کی تھی کہ جن لوگوں کو پڑھنا آتا ہے وہ کم از کم بنی اسرائیل کی تاریخ کو ضرور پڑھیں، ان کی جو خامیاں تھیں ان خامیوں کا جائزہ اپنی زندگی میں لیں کہ وہ کون کون سی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ اس قدر، کہ اللہ نے ایک جگہ تو یہ فرما دیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، دنیا جہاں کے اوپر تم کو فضیلت دی گئی۔ اور دوسری جو ہے وباءوا بغضب من اللہ، یعنی ایسا حال ہو گیا ان کا کہ اللہ کے غضب کے ساتھ پھر گئے اور ایسی پستی میں گرے کہ اب قیامت کی صبح تک اس پستی سے نکلنا ان کا مقدر نہیں ہے۔ دنیا کی اکنامک پر اگرچہ قابض ہے لیکن ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر ان کی حکومت پوری نہیں۔ ایک نہتے لوگ فلسطین کے دہائیوں سے جو ہے ان کا لوہا لے رہے ان سے، اور وہ کھل کر جو ہے وہاں پر بس نہیں سک رہے، اپنے مذہب کے لوگوں کو کروڑوں اور اربوں روپیہ دے کر جو ہے دنیا کے کونوں سے جو ہے لا کر وہاں بسانا چاہے، لیکن پھر بھی انتظام و انصرام ان کے ہاتھ میں مکمل طور پر نہیں آ رہے۔ ہم سمجھتے بہت کامیاب ہو، کہ کامیاب؟ ارے بھائی دنیا میں کتنے ملک ہیں، غریب سے غریب ملک ہیں، لیکن ان کا زمینی رقبہ لاکھوں کروڑوں جو ہے مربع میل پر محیط ہے۔ ہندوستان کا رقبہ کم ہے، کتنا غریب ملک ہے ہمارا، ڈالر اور روپے کی کرنسی کا آپ توازن کیجئے، کچھ ہے غریب ملک، لیکن زمینی رقبہ کتنا ہے ہندوستان کا، اور اتنی دنیا کی اکنامک پر قابض ہے، اور زمینی رقبہ کتنا ہے ہم کو، وہ بھی قبضہ کیا، اور وہ بھی جو ہے یہ منافقوں کا جو ٹولہ ہے اقوام متحدہ اور یونائٹڈ نیشن، وہ یونائٹڈ نیشن کی پشت پناہی کی وجہ سے بسے ہوئے، ورنہ کیا ان کے بوتے پر۔ اور آج ہمارے اندر وہ ساری تحریفات جس کی وجہ سے وہ زوال پذیر ہوئے وہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ بولو، مسائل کے بارے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مولانا کے پاس آ کے، مولانا طلاق دینے سے پہلے کبھی مشورہ کے لیے نہیں آتے، مولانا بہت ستا رہی کیا کرنا، کچھ تو بھی مشورہ ایسا دو کہ صحیح زندگی کی گاڑی آ جائے، یا طلاق دینا چاہ رہا ہوں کیسی دو بول کے کبھی کوئی آتا ہے یا بعد میں کیسا آتا ہے؟ اور مولانا غصے میں 3 طلاق دے دیا جی، اب کیسا کرنا؟ اب کچھ بھی کرو، کیسا بھی کرو، جائز کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ ارے بھئی اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ہر کوئی حدیثوں کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر بولتا، لیکن ایک کچھ مسالک بنے ہوئے، کسی نے کچھ حدیثوں کو ترجیح دی ہے، کسی نے کچھ آیتوں کو ترجیح دی ہے، ان کی بنیاد پر فقہی مکاتب قائم ہیں۔ اب جو ہے جیسے ہی ایسے مسئلے آتے ہیں ڈائریکٹ جو ہے تو پیترے بدلنا شروع کر دیں، حلالے کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے بہت سارے، لا حلال، ایسا حلالہ کرنا بھی حرام ہے۔ حلالہ جو ہے فطری طور پر اگر ایسا موقع آ گیا تو کر سکتے، فطری طور پر مطلب ارے بھئی کسی کو طلاق دے دیے، انہیں علیحدہ ہو گئی، چلے گئی، اب کسی اور سے شادی ہو گئی، اتفاقی بات ہے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دیا، اب اس کی بھی عدت گزر گئی، اب دونوں کے لیے جائز ہو گیا کہ ایک دوسرے سے شادی کر سکتے، مگر خاص طور پر ڈبل سے شادی کرنے کے لیے کسی کے نکاح میں دینا، پھر اس کو جو ہے تو کچھ دے دلا کے تیار کرنا کہ تو طلاق دے دے اور اس کے بعد شادی کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے زیادہ بے غیرتی کی بات کچھ ہو سکتی؟ اس سے زیادہ بے غیرت کوئی ہو سکتا ہے؟ کیسے گوارا کرتا ہے نفس؟ آج ہمارے معاشرے میں دھڑلے سے علماء، مفتیان، بڑے بڑے ہمارے جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، بس خوش ہو گئے، نذرانہ مل گیا، ہاں بھائی دیکھو فلاں تمہارے خاندان میں ہوں گا نا کوئی سیدھا سادہ، ذرا بول کے کرا لو حلالہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تحریف عقائد کے معاملے میں چادریں چڑھا رہے ہیں، وہ چادر جا رہی ہے درگاہ پر، ادھر سے جا رہی مجاور کے پاس، مجاور سے جا رہی گیٹ پر اسٹال لگے ہوئے، اسٹال پر پھر وہ گھوم رہی ہے، وہی سرکل چل رہا ہے، وہی سرکل چل رہا ہے، وہی چلتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ نذرانوں کا کیا سرکل چلتا ہے، اور یہ کرنے والوں کو سب معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا بولا انہوں نے؟ میں نے دیکھا، میں نے بولا ابے، ایسا بول رہا ہوں، اس کا انداز کیا؟ ابے سجدہ نہیں ہے، ارے بابا کے قدم چوم رہا ہے، قدم چوم رہا ہے، انا للہ و انا، یہ تحریف ہے جو پورے طور پر ہمارے اندر آ گئی۔ اللہ ہماری حفاظت۔ آج آپ سے درخواست کروں گا کہ قرآن کو ہم پڑھتے ضرور ہیں، سمجھ کر پڑھیں، اور بنی اسرائیل کا جو تذکرہ چل رہا ہے اس تذکرے کو ضرور پڑھیں، اس لیے کہ دیکھیے میں آخری بات آپ کو بتا دوں، میرے اور آپ کے آقا نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ضرور میری امت ہر وہ کام کرے گی جو پچھلی امتیں کر چکی ہے، حذو النعل بالنعل، یعنی کیسے کام کریں گی؟ جیسے ایک جوتے کا جوڑ دوسرے جوتا جو ہوتا ہے نا جوڑ،
بالکل ایک جیسے رہتے ہیں. آپ الٹے کر دو ذرا سا ایک سوٹ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو. کہا کہ بالکل ویسے ہی کام کریں. یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا پچھلی امتوں میں تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت کچھ ہو. تو ہر کام ویسا ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے بتا دیا. قرآن نے کیوں بتایا؟ تاکہ لعلکم تہتدون، ہے نا، تاکہ ہدایت پا جاؤ. پہلے ہی سے اگر ہم پریپیئر ہو گئے تو بھائی خطرہ رہے گا. اور اگر بندر کے جیسا رہے، ہاں قرآن ہے نا اپنے پاس، بعد میں دیکھ لیں گے. ابھی تو بارش شروع نہیں ہونا بھائی، پھر گھر بننے کا کوئی بورڈ ہے؟ بارش ہو جب دیکھیں گے. اچھا بارش میں کوئی گھر بنتا ہے کیا بات ہے یار؟ بارش کے بعد دیکھیں. یہی چلتا رہتا سر. قرآن ہمارے پاس ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور جو پچھلی قوموں کے تذکرے آ رہے ہیں ان سے عبرت کا سامان لیں گے انشاءاللہ.